فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 34 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تفسیر آیات۔ یہودی مسلمانوں پر یہ طنز کرتے تھے کہ تمہارا اپنا کوئی قبلہ نہیں، تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، لہٰذا ہمارا مذہب ہی اصل مذہب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے غمزدہ ہو گئے۔ آپ رات کے وقت بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کو کہ اس طعنے کا کوئی جواب نازل ہو۔ چنانچہ ایک دن نماز ظہر کے دوران جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر دیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی اپنی صفوں کا رخ بدلا، عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی۔ چونکہ بیت المقدس مدینے کی شمال میں اور کعبہ جنوب میں ہے، اس لیے امام اور مقتدیوں کو رخ بدلنے کے لیے صفیں نئے سرے سے مرتب کرنی پڑیں۔ ہیڈنگ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار۔ نبی اکرم کو علم تھا اور اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ یصلی الی القبلتین، نسل ابراہیمی کی طرف امامت کی منتقلی اور یہودیوں کے طعنوں کے پیش نظر ضروری تھا کہ قبلے کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہیڈنگ پسندیدہ قبلہ۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا پسندیدہ قبلہ قرار دیا، چنانچہ فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مکے میں نازل ہونے والے سورہ ضحیٰ میں وعدہ فرمایا تھا کہ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5۔ اہم نکات۔ نمبر 1، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ نمبر 2، تحویل
قبلہ مسلمانوں کے تہذیبی تشخص کی علامت ہے۔ تحقیق مزید، التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286، الوسائل جلد نمبر 4 صفحہ 301، فقہ القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 91۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئے پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ تفسیر آیات، اہل کتاب اسلام کے قبلے کو یہ کہہ کر رد نہیں کرتے تھے کہ اس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے منکر تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے دلائل پیش کر دیں جن سے حق آشکار ہو جائے تب بھی یہ لوگ آپ کا قبلہ تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کو قبول کریں، کیونکہ آپ کے پاس اپنے قبلے کی حقانیت پر دلیل و برہان موجود ہے، آپ علم و ایقان کی منزل پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی رضامندی کی خاطر اصولوں پر سودے بازی نہیں کریں گے۔ یہ منصب امامت اور رسالت کے ساتھ ناانصافی ہے جو کسی رسول یا امام معصوم سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ انک اذا لمن الظالمین کا خطاب اگرچہ رسول کریم سے ہے لیکن اس سے مراد پوری امت ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ قرآن کا طرز بیان یہ ہے کہ خطاب کسی سے ہوتا ہے جبکہ سنانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ ریفرنس الکافی جلد 2 صفحہ 603۔ اور یہ باب ہے باب النوادر۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اسلامی قیادت کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے برعکس اس کا محور حق ہوتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ۔ نمبر 2، اگر دل میں تعصب موجود ہو تو دلائل اور براہین بے اثر ہو جاتے ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ تفسیر آیات، اہل کتاب اپنی کتب میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف پڑھ چکے تھے، چنانچہ اہل کتاب کا پڑھا لکھا شخص پہلی نظر ہی میں آپ کو پہچان لیتا تھا۔ جس طرح اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان کو دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ اولاد کی پہچان کا تعلق صرف مشاہدے سے نہیں ہوتا بلکہ قلبی تعلق اور محبت اس کی پہچان کے اہم عنصر ہیں، جس کی وجہ سے باپ دور سے اپنی اولاد کی خوشبو سونگھ لیتا ہے اور اپنے بیٹے کی قمیص سے چشم پدر میں روشنی لوٹ آتی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حق کی معرفت کے بعد انکار حق سب سے بڑا جرم ہے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ حق صرف وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہو، لہٰذا آپ شک و تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ تشریح کلمات، الممترین، میم رو یا امتراء یعنی ایسے کام میں نزا جس کی تسلیم کرنے میں شک و تردد ہو۔ تفسیر آیات، قبلے کی تبدیلی کے سلسلے میں ممکنہ اعتراضات اور شک و تردد کی نفی کے لیے
یہ ایک تاکیدی حکم ہے۔ یہاں بھی خطاب کا رخ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، لیکن مراد امت ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، حق ہر قسم کے شک و تردد سے بالاتر ہوتا ہے، خواہ اکثر لوگ حق سے بے خبر ہی کیوں نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح کلمات: وجہتن، واو جیم ہا، وہ سمت جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ تفسیر آیات: قبلے کے بارے میں ہونے والی بحث و گفتگو اور اختلافات کے سلسلے میں بیان قاطع کے ساتھ ارشاد ہے کہ یہودیوں کو اپنا اور نصارہ کا اپنا قبلہ ہے، یہودیوں کا اپنا اور نصارہ کا اپنا قبلہ ہے، ہر فرقے کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موضوع میں زیادہ مت الجھیں، زندگی کا اصل مقصد نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا ہے۔ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع فرمائے گا تو وہاں نیکیاں دیکھی جائیں گی، قبلہ نہیں دیکھا جائے گا۔ قبلہ تو ایک قراردادی چیز حکم ہے جس میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ کل بیت المقدس قبلہ تھا، آج کعبہ قبلہ ہے۔ اگر کسی کا قبلہ درست ہو لیکن نیکیاں نہ ہوں تو اس صورت میں قبلے کی حقانیت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ شیعہ امامیہ کی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہیں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ انہ من التطبیق والجرا، اور اس کا ریفرنس ہے المیزان جلد نمبر 1 ذیل آیت۔ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے انصار پر بھی قابل تطبیق ہے۔ مراد اور تطبیق میں نمایاں فرق ہوتا ہے کہ ہم نے مقدمے میں تطبیق کی وضاحت بیان کی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، انسان کو اختلافی مسائل سے زیادہ نیکیوں کی بجاوری پر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تحقیق مزید: غیبت الطوسی صفحہ نمبر 477، فقہ القرآن جلد 1 صفحہ 93۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تفسیر آیات: قبلے کے بارے میں پیش آنے والی الجھنوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جدید حکم صرف مدینے سے مختص نہیں بلکہ ایک عمومی حکم ہے۔ مسلمان دنیا کے جس گوشے میں ہو، نماز کے وقت اسے اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف ہی کرنا ہوگا۔ اس پر زور اور واضح بیان سے کمزور ایمان والوں اور منافقوں کے لیے ہیلے بہانے کا موقع ختم ہو گیا کہ مبادا وہ مدینے سے باہر جا کر اپنے قدیم روایات کو اپناتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں۔ ابتدائی آیت میں روئے سخن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، جبکہ مقصود پوری امت ہے۔ مخاطبین کو متنبہ کرنے کا یہ ایک بلیغ انداز ہے کہ خطاب کسی سے ہو لیکن کسی دوسرے کو سنانا مقصود ہو۔ قرآن کا طرز بیان یہی ہے کہ چنانچہ آیت کا آخری حصہ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے بتاتا ہے کہ مقصود کلام دوسروں کو متنبہ کرنا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، برحق قبلہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے متعین ہو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ۔ نمبر 2، انسان جہاں کہیں بھی ہو اسے حق سے متمسک رہنا چاہیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ،
شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ. تشریح کلمات. حجتن، ہا جیم جیم، اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو صحیح مقصد کی وضاحت کرے. خشیہ، خو شین یا، وہ خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے. تفسیر آیات. تحویل قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرما کر کسی شک و تردد کی گنجائش نہیں چھوڑی اور مومنین کو مطمئن اور معاندین کو مایوس کر دیا. یہ بے جا تکرار نہیں ہے بلکہ ہر آیت میں تحویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ایک نیا مطلب بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر رسول اکرم کی 2 احادیث نماز مومن کی معراج ہے اور نماز دین کا ستون ہے میں نماز کا ذکر کا تکرار نہیں بلکہ ہر بار نماز کے ذکر کے ساتھ ایک نیا مفہوم بیان کیا گیا ہے. بعینہ اسی طرح مختلف آیات میں تحویل قبلہ کی مکرر ذکر کے ساتھ مختلف مفاہیم کو بیان فرمایا گیا ہے جو درجہ ذیل ہیں. نمبر 1، تحویل قبلہ میں مضمر حکمت و فلسفہ. نمبر 2، تحویل قبلہ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار اور آپ کی خواہش کے مطابق تحویل قبلہ کا حتمی فیصلہ. نمبر 3، تحویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کا غیر منطقی موقف اور ان کی ہٹ دھرمی. نمبر 4، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی حقانیت. نمبر 5، آخری آیت میں درج ذیل نکات کی طرف اشارہ فرمایا گیا. اب یہاں پر سب اس کے مطلب مزید نمبرز یہاں پر تحریر ہیں. الف، پوائنٹ نمبر 5 کے ذیل میں الف، تحویل قبلہ یہودیوں کے استعانے کا عملی جواب ہے. اگر مسلمان ہمارے قبلے کو تسلیم کرتے ہیں تو دیگر اعمال میں ہم سے الگ راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین یہودیت اور نصرانیت پر نہیں ہے تو پھر ہمارے دین کا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کے پاس حجت الدلیل آ گئی جو یہودیوں کے اعتراض کا دندان شکن جواب بن گئی. البتہ ہٹ دھرمی اور تعصب برتنے والے پھر بھی غیر منطقی اعتراضات اٹھاتے رہیں گے جن کی کوئی پرواہ نہیں. بے، اس حکم کے بعد تکمیل دین کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی اور مسلمانوں پر اللہ کی نعمتیں پوری ہو جائیں گی. جیم، اس امت کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی عظیم نعمت بھی نصیب ہوگی. سورہ حمد کی تفسیر میں ہدایت کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے کہ انسان ہر لمحہ محتاج ہدایت ہے اور اللہ کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا. تحویل قبلہ کے بعد اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیات اگرچہ تحویل قبلہ کے حکم پر مشتمل ہیں اور بظاہر تکرار معلوم ہوتی ہیں لیکن فی الواقع تکرار نہیں بلکہ ہر آیت ایک الگ دلیل اور نقطے پر مشتمل ہے. اہم نکات. نمبر 1، قرآنی الفاظ اور عبارات میں تکرار کے اندر خدائی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. نمبر 2، باطل اپنے تعصب کی بنا پر ہمیشہ غیر منطقی اعتراضات کے ذریعے حق کو ختم کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف رہتا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ رسول، را سین لام، یہ الرسول سے مشتق ہے، یعنی نرمی کے ساتھ چل پڑنا۔ کبھی صرف روانہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس شخص کو رسول کہتے ہیں جسے پیغام دے کر روانہ کیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں رسول، لفظ رسول اسی آخری معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یتلو، تا لام واو، کسی کے پیچھے اس طرح سے چلنا کہ درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو۔ تلاوت میں اتباع اور پیروی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے، لہٰذا اگر اتباع کی غرض سے پڑھا جائے تو اسے تلاوت کہیں گے، بصورت دیگر صرف پڑھنے والے صرف پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں۔ یزکیکم، زا کاف واو، لغوی معنی نمود و فزونی ہے، تزکیہ یعنی پاک کرنا اور تربیت کے ذریعے ارتقائی منازل سے گزارنا۔ اشکرو، شین کاف را، کسی نعمت کے اظہار کو شکر کہتے ہیں، خواہ یہ اظہار منعم کی زبانی تعریف کے ذریعے ہو یا عملی سپاس کے ذریعے۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر اتمام نعمت اور احسانات کا ذکر ہو رہا ہے۔ احسان کے ذکر کے لیے ارسلنا فیکم رسولا منکم کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ اس کے برخلاف اگر اتمام حجت کا مقام ہو تو ارسلنا الیکم رسولا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 15، تمہاری طرف رسول بھیجا کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں رسول کے درج ذیل فرائض منصبی بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت یعنی بیان احکام۔ تلاوت چونکہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بغرض اطاعت و اتباع پڑھنے سے عبارت ہے، اس لیے رسول کریم نے قرآن کی یہ تلاوت 23 سال کے عرصے میں پوری کی۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ریفرنس ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 106، تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ یعنی فکری اور عملی خبائث سے پاک کر کے ارتقائی منازل کی طرف لے جانا۔ اس کا تعلق فکری، عملی، ظاہری، باطنی، مادی، عقلی، جسمانی، روحانی، انفرادی، اجتماعی اور سماجی امور سے ہوگا، تاکہ ان تمام میدانوں میں انسانوں کو اخلاقی اور انسانی اقدار کا مالک بنایا جائے اور ان کے ظاہر و باطن کو سدھارا اور سنوارا جائے، جس سے انسان کو حیات ابدی اور جاوداں زندگی مل جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم۔ پہلے 2 مرحلوں میں اجمالی اور کلی طور پر اسلامی احکام کی تبلیغ اور اسلامی معاشرے کے افراد کا تزکیہ کر کے شرعی احکام کے نفاذ کا راستہ ہموار کیا گیا، تاکہ لوگوں کو اس قابل بنا دیا جائے کہ علوم قرآن کے امین بن جائیں۔ اس استعداد کے حصول کے بعد تعلیم میں کتاب کا مرحلہ آتا ہے۔
سب ہیڈنگ ہے تعلیم کتاب، یعنی قرآن کے کلی احکام کی تفصیل و تشریح، مجملات اور متشابہات کے قواعد و ضوابط، اشارات کا بیان، عمومات کی تخصیص اور متعلقات کی تقعید۔ بالفاظ دیگر تعلیم کتاب یعنی سنت، کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیم و تشریح اور تفسیر کا واحد ذریعہ سنت معصوم علیہ السلام ہے۔ حکمت کی تعلیم کیا ہے؟ اس موضوع کی تفصیل ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ فَاذْكُرُونِی، اس کلمے کی ابتدا فا یعنی فا الف حمزہ کو فائے تفریعی کہتے ہیں۔ یہ حرف سابقہ کلام کے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امامت کے منصب عطا کر دیا، اسے امت وسط اور امت شہید بنایا، اس کا پسندیدہ قبلہ مقرر کر دیا اور بالآخر ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما کر اسے منصبی فرائض بھی سونپ دیے، تو نتیجہ کلام کے طور پر ارشاد قدرت ہے کہ میری ان لاتعداد نعمتوں اور احسانات کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد رکھو اور میرا ہی ذکر کیا کرو۔ ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ ذکر لفظی جیسے تسبیح و تحلیل، ذکر عملی جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادات اور نیک اعمال بجا لانا۔ ذکر قلبی، اپنے دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھنا اور خدا کے عشق و محبت کو ہمیشہ دل میں رکھنا۔ پس ذکر خدا زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی اور قلب و ضمیر سے بھی۔ ذکر کے مقابلے میں نسیان اور غفلت ہے، جس کا لازمی نتیجہ عدم اطاعت اور اللہ کی رضا سے دوری ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19۔ ترجمہ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67۔ ترجمہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ ترجمہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مفسرین یا متعدد توجیہات پیش کرتے ہیں، مثلا تم مجھے اطاعت و عبادت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے ذریعے یاد رکھوں گا۔ بعض کے نزدیک مقصود یہ ہے کہ تم مجھے شکر کے ذریعے یاد رکھو، میں تمہیں نعمتوں میں اضافے کے ذریعے یاد رکھوں گا وغیرہ۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ذکر کا وسیع تر مفہوم ہی مراد لیا جائے، یعنی اللہ کو بندگی کے تمام مظاہر میں یاد رکھا جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور احسان سے اپنی ربوبیت کے تمام مظاہر میں اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِی، شکر سے مراد اظہار نعمت ہے، خواہ زبان سے ہو یا عمل سے۔ اس کے مقابلے میں کفران نعمت ہے، یعنی چھپانا اور اظہار نہ کرنا۔ بس اللہ کی نعمتوں کا شکر کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ اور ہر عمل میں ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر نعمت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب برتنا ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 67 صفحہ 310۔ بندے کے شکر کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنے سے آخرکار خود شکر گزار کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12۔ شکر کرنا اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 147۔ اور اللہ بڑا قدردان جاننے والا ہے۔
اسی لیے حکم ہے کہ تخلقو بأخلاق اللہ. سورہ یہ بہار الانوار کی جلد 58 کا صفحہ نمبر 129. اپنے آپ کو خدائی اخلاق سے آراستہ کرو. اس کے بعد ہیڈنگ ہے احادیث. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ کا کیا مقام ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا ہی مقام دیتا ہے جتنا بندہ اللہ کو مقام دیتا ہے. ریفرنس ہے حوالہ سابق جلد 90 صفحہ 163 یعنی بہار الانوار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جسے ذکر کرنے والی زبان عنایت ہو گئی گویا اسے دنیا اور آخرت کی خوبیاں مل گئیں. ریفرنس الوسائل جلد 7 صفحہ 177. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو خلوت میں کثرت سے ذکر خدا کرتے ہیں. اہم نکات. نمبر 1 انبیاء کے فرائض منصبی یہ ہیں: الف بیان احکام یتلو علیکم آیاتنا. ب تزکیہ یعنی خبائث سے پاک کر کے پاکیزہ ارتقائی منازل کی طرف رہنمائی کرنا. ویزکیکم. جیم تعلیم کتاب و حکمت. ویعلمکم الکتاب والحکمہ. نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے اللہ کی نعمت ہے. ارسلنا فیکم. نمبر 3 اگر بندہ اپنی زندگی کے تمام مظاہر میں اللہ کو یاد رکھے تو اللہ اپنی ربوبیت کے تمام مظاہر میں بندے کو یاد رکھتا ہے. فاذکرونی اذکرکم. نمبر 4 شکر کا مطلب گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہر قول و عمل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے. نمبر 5 شکر تقرب الہی کا سبب ہے. اس کا فائدہ شکر گزار بندے ہی کو پہنچتا ہے. واشکروا لی ولا تکفرونی. تحقیق مزید. الوسائل جلد 6 صفحہ 442 جلد 7 صفحہ 157. مستدرک الوسائل جلد 5 صفحہ 202 اور 286. تفسیر القمی جلد 2 صفحہ 150. عدت الداعی صفحہ 253. الکافی جلد 2 صفحہ 502. المحاسن جلد 1 صفحہ 39. عزیز سامعین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو ہم اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے کنٹینیو کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ